آج کے تقریر کا موضوع ہے القرآن عالمی ضرورت. The Quran a global necessity. القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی، آخری کتاب ہے جو نازل کی ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلٍّ أَجْلٍ کتاب. ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی، ایک وحی نازل کی. نام سے قرآن مجید میں صرف 4 اللہ کی کتابوں کا ذکر ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی، وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. زبور وہ کتاب، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پر. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ. اور قرآن مجید آخری کتاب، آخری وحی جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ویسا تو بہت سے کتابیں ہیں. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، نام سے صرف 4. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی وحی اللہ نے نازل کی قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور ایک دور کے لیے. جتنے بھی کتاب پہلے نازل کی گئی، توراہ، زبور، انجیل، اور جس کے نام ہمیں نہیں پتا، وہ محدود تھی ایک وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کی گئی اور صرف ایک گروہ کے لیے نہیں، لیکن ساری انسانیت کے لیے، اور اس کا پیغام تا قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے نازل کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو اندھیرے سے روشنی پہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. اور یہ سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور یہ پیغام ہے سمجھداروں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، 185، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کی ساری انسانیت کے لیے. وہ ایک فرقان ہے حق اور باطل کو جھانچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39، 39 آیت نمبر 21، کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی پہلے نبی آئے، پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے. ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے،
وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے عالموں کے لیے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت. آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن. قرآن مجید is the future world constitution. وہ دنیا کا دستور ہے. قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں. یہ ایک عالم کے لیے پیغام ہے. یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا. یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن مجید ایک تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے, اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے حق کا پیغام ہے. قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں. قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں, کوئی بھی مشین خریدتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول. اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ, انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. اب کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول, ہدایت نامہ. اور جتنی پیچیدہ مشین, جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے, اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے, تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ, سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان. کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں, انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے, ہدایت نامہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے, اچھے اعمال کون کرتا ہے. یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے, ٹیسٹ ہے.